بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں بیربل کی حکمت بے مثال تھی، لیکن اکبر کے بہنوئی اس سے بہت جلتے تھے۔ اس نے شہنشاہ سے کہا کہ وہ بیربل کی خدمات سے دستبردار ہو کر اسے اس کی جگہ پر مقرر کرے۔ اس نے کافی یقین دلایا کہ وہ بیربل سے زیادہ قابل ہے۔ اس سے پہلے کہ اکبر اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرتا، یہ خبر بیربل تک پہنچ گئی۔ بیربل استعفیٰ دے کر چلا گیا۔ بیربل کی جگہ اکبر کے بہنوئی کو وزیر بنایا گیا۔ اکبر نے نئے وزیر کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے سونے کے 300 سکے دیے اور کہا، ان سونے کے سکوں کو اس طرح خرچ کرو کہ مجھے اس زندگی میں سونے کے 100 سکے مل جائیں۔ سونے کے 100 سکے دوسری زندگی، دوسری دنیا میں، اور 100 سونے کے سکے نہ یہاں ملے نہ وہاں۔ وزیر نے ساری صورتحال کو الجھن اور نا امیدی سمجھا۔ اس نے بے خوابی کی راتیں اس فکر میں گزاری کہ وہ خود کو اس گندگی سے کیسے نکالے گا۔ راتوں میں سوچنا اسے پاگل بنا رہا تھا۔ بالآخر اپنی بیوی کے مشورے پر اس نے بیربل سے مدد طلب کی۔ بیربل نے کہا، مجھے سونے کے سکے دے دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ بیربل ہاتھ میں سونے کے سکے لیے شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک امیر سوداگر اپنے بیٹے کی شادی کا جشن منا رہا ہے۔ بیربل نے اسے سونے کے 100 سکے دیے اور شائستگی سے جھک کر کہا، شہنشاہ اکبر آپ کو تحفے دیے ہیں، برائے کرم اس نے جو تحفہ بھیجا ہے اسے قبول کریں۔ سوداگر نے فخر محسوس کیا کہ بادشاہ نے ایک خاص قاصد کو اتنا قیمتی تحفہ دے کر بھیجا ہے۔ اس نے بیربل کی عزت کی اور اسے بادشاہ کے لیے واپسی کے تحفے کے طور پر بہت سارے مہنگے تحائف اور سونے کے سکوں کا ایک تھیلا دیا۔ اس کے بعد بیربل شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں غریب لوگ رہتے تھے۔ وہاں اس نے سونے کے سکوں کو عوض خوراک اور لباس خریدا اور شہنشاہ کے نام پر تقسیم کیا۔ جب وہ شہر واپس آیا تو اس نے موسیقی اور رقص کا ایک کنسرٹ منعقد کیا۔ اس نے اس پر سونے کے 100 سکے خرچ کیے۔ اگلے دن بیربل اکبر کے دربار میں داخل ہوا اور اعلان کیا کہ اس نے وہ سب کر دیا ہے جو بادشاہ نے اپنی بہنوئی سے کرنے کو کہا تھا۔ شہنشاہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے یہ کیسے کیا۔ بیربل نے تمام واقعات کی ترتیب کو دہرایا اور پھر کہا، جو رقم میں نے سوداگر کو اس کے بیٹے کی شادی کے لیے دی تھی وہ تمہیں اس زمین پر رہتے ہوئے واپس مل گئی۔ جو رقم میں نے غریبوں کے لیے خوراک اور کپڑے خریدنے پر خرچ کی ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں ملے گی۔ جو رقم میں نے میوزیکل کنسرٹ پر خرچ کی آپ کو نہ یہاں ملے گی اور نہ وہاں۔ اکبر کے بہنوئی نے اپنی غلطی سمجھ کر استعفیٰ دے دیا۔ بیربل کو اپنی جگہ واپس مل گئی۔ اخلاقی سبق: جو پیسہ آپ دوستوں پر خرچ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس کیا جاتا ہے یا بدل دیا جاتا ہے۔ خیرات پر خرچ ہونے والی رقم خدا کی نعمتوں میں بدل دی جاتی ہے جو آپ کی ابدی ملکیت ہوگی۔ عیش و عشرت پر خرچ ہونے والا پیسہ صرف ضائع جاتا ہے، لہٰذا جب آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو تھوڑا سا سوچ ضرور لیں۔